جانور ہے اس کے پیٹ میں اسی کا بچہ بنتا ہے، انسان کے پیٹ میں انسان کا بچہ بنتا ہے، چونٹی کے پیٹ چونٹی کو اللہ بناتے ہیں، تو ہر ایک کے اندر میں جو مادائیں ہیں ان ماداؤں کے اندر میں بیک وقت ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربہ ارب ماداؤں کے پیٹ میں ہم تعالیٰ شانو اپنی قدرت سے بچے بنا رہے ہیں، اور پھر جس کا جو بچہ ہے وہی بناتے ہیں، اس کے جو اعضاء ہے وہی دیتے ہیں۔ حق تعالیٰ شانو خلاق ہے، اللہ جس چیز کا ارادہ فرما دیتے ہیں اس چیز کو حق تعالیٰ شانو پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ پورے نظام کو اللہ جل جلالہ من والہ نے اپنے قدرت سے بنایا۔ بڑے بڑے جانوروں کو اللہ نے بنایا، چھوٹے چھوٹے جانوروں کو بھی اللہ نے بنایا، انسانوں کو اللہ نے بنایا، سمندر میں جتنے جانور ہیں انہیں اللہ نے بنایا، پھر ہر ایک کو حق تعالیٰ شانو اس کی روزی پہنچاتے۔ صرف ایک انسان ہے کہ جو ظاہری طور پر دکان کھیت کے ذریعے سے پلتا ہوا اپنے کو دیکھتا ہے، اس کے علاوہ کی جتنی مخلوقات ہیں وہ تمام مخلوقات کو حق تعالیٰ شانہ بغیر دکان کھیت بغیر کارخانے کے اللہ اپنی قدرت سے سب کو روزی دے رہا ہے، اور اس انسان کو بھی اللہ ہی روزی دے رہا ہے، اللہ ہی روزی دے رہا ہے، اور جون سیا جانور جتنا کھاتا ہے اس کی مقدار سے اللہ روزی دیتے۔ چونٹی کچھ دانہ چگتی ہے تو اس کو بھی دانہ کھاتی اس کو بھی دیتے ہیں، جو جانور دانہ چگتے ہیں انہیں دانہ دیتے ہیں، جو جانور گھاس کھاتے ہیں انہیں گھاس دیتے ہیں، جو جانور دانے گوشت کھاتے ہیں انہیں گوشت دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آج بھی گوشت والے کو دانہ ملے گا، دانے والے کو، یہ سب کو اللہ اس کی جگہ پر روزی پہنچا رہا ہے۔ پھر جس مقدار سے کھاتا ہے اس مقدار سے روزی دیتے ہیں، جو تھوڑا سا کھاتا ہے اسے تھوڑا دیتے ہیں، اور جو کلو کے حساب سے کھاتا ہے وہ کلو کے اعتبار سے اسے دیتے ہیں، اور جو ٹنوں کے اعتبار سے کھاتا ہے اسے بھی حق تعالیٰ شانو ٹنوں کے اعتبار سے پہنچاتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ من والہ نے اس پورے عالم کو بنایا، اور بنانے کے بعد حق تعالیٰ شانہ نے ایک فیصلہ فرمایا، اور اس انسان سے یہ کہا کہ دیکھ تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے، یہ ساری کائنات جو ہے یہ تیرے لیے، ان الدنیا خلقت لکم، یہ سب کچھ تیرے لیے، زمین تیرے لیے، آسمان تیرے لیے، سورج تیرے لیے، چاند تیرے لیے، چوپائے تیرے لیے، پرندے تیرے لیے، جو کچھ ہے زمین کے اندر کے خزانے وہ سب کچھ تیرے لیے، سب میں نے تیرے لیے بنایا ہے، تیری خدمت کے لیے، لیکن اے انسان میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے۔ تو میرے لیے، اس لیے اس انسان کو حق تعالیٰ شانہ نے بنایا اور پورے عالم کے نظام کو اس کے ارد گرد گھمایا ہے۔ زمین میں جو کچھ حالات آتے ہیں اس کی بنیاد یہ انسان ہے، بڑی بڑی مخلوقات ہیں لیکن یہ بنیاد نہیں، اس انسان کو بنیاد بنایا ہے، اور اس انسان کے اعمال کی بنیاد پر دنیا کے سارے نظام کو رکھا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جو کچھ دنیا میں امن آئے گا اس انسان کی بنیاد پر، دنیا میں چین آئے گا اس انسان کی بنیاد پر، دنیا میں فساد آئے گا اس انسان کی بنیاد پر، دنیا میں بارشیں رکے گی اس انسان کی بنیاد پر، دنیا میں سیلاب آئیں گے اس انسان کی بنیاد پر، دنیا میں سرف اٹول ہوگا اس انسان کی بنیاد پر، دنیا میں جو کچھ اچھے برے حالات آئیں گے اس کے لیے بنیاد جو بنایا ہے اس انسان کو بنایا ہے، اور باقی کی کائنات جو ہے اس کائنات کو اس انسان کے خدمت پر کے لیے رکھ کے پیدا کیا ہے۔ انسان سے سورج کو کوئی فائدہ نہیں، سورج سے انسان کو فائدہ ہے، چاند سے انسان سے چاند کو کوئی فائدہ نہیں، لیکن چاند سے انسان کو فائدہ ہے، اس لیے کہ خادم جو مخدوم ہے، انسان مخدوم ہے، اس کو خادم کی ضرورت پیش آئے گی، یہ ساری دنیا خادم ہے۔ تو
اللہ نے ایک نظام چلایا اور پورے عالم کے نظام کو لا کر کے اس انسان پر رکھا. انسان کو حق تعالی شانہ نے مٹی سے بنایا ہے. یہ مٹی سے بنا ہے. اب اس مٹی کے متعلق یہ ہے کہ پوری کائنات کی کیا کیا چیزیں کیسے استعمال ہوئی وہ لمبی تفصیل ہے، لیکن یہ انسان مٹی سے بنا ہے. مٹی کے اندر کے جو اوصاف ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو صفات ہوتے ہیں، وہ اس انسان میں. زمین کی صفت یہ ہے کہ زمین پر محنت کی جاتی ہے تو یہ زمین آباد ہو جاتی ہے، اور اس زمین پر محنت کرنا چھوڑ دیا جاتا ہے تو خود بخود بنجر ہوتے 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 یہ پھر کانٹوں کے جنگل ہو جاتا ہے، اور اس میں مضر چیزیں خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں، کہیں سے لانی نہیں پڑتی. آباد کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی، بنجر کرنے کے لیے اس پر محنت چھوڑ دینا پڑتا ہے. یہ دنیا کا نظام ہے اور یہ چل رہا ہے. تمام زمینیں جتنی ہیں ان زمینوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو پھر کچھ دنوں کے بعد میں اس میں کانٹے دار درخت اگنا شروع ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد میں کچھ چیزیں آتی ہیں، ہوتے 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 یہ پھر بہت بڑا جنگل بن کر کے رک جاتا ہے. اس میں پھر سانپ ہوتے ہیں، بچھو ہوتے ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں. ایسے یہ انسان ہے. اس انسان کو حق تعالی شانہ نے پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اللہ نے اسے دنیا میں اللہ لایا، اور اس کے اندر میں دو مادے رکھے اللہ نے. اس میں خیر کا مادہ بھی ہے، اس میں شر کا مادہ بھی ہے، اور اس کے اندر میں محنت کا جوہر اللہ نے رکھا ہے. انسان کے مزاج میں محنت ہے، محنت کرے گا. ہاتھ پاؤں دنیا میں آئے گا تو بھی ہاتھ پاؤں ہلانا شروع کر دیتا ہے. اس کو اعضاء وہ دیے ہیں جو دن بھر استعمال ہوتے رہتے ہیں، چاہے یا نہ چاہے. آنکھ کا کام ہے دیکھنا، دیکھتی رہے گی. زبان کا کام بولنا، بولے گی. کانوں کا کام سننا ہے، ارادہ ہو یا نہ ہو آواز کان تک پہنچے گی. یہ اللہ نے اس کو اعضاء دیے ہیں. یہ اعضاء ہے اور یہ اللہ ہی نے دیے ہیں. اب اس دنیا میں یہ انسان محنت کرے گا ان اعضاء کے ذریعے سے، کوئی ہاتھوں سے، کوئی پاؤں سے، کوئی زبان سے، کوئی آنکھوں سے، کوئی دماغ سے. دنیا میں محنت کے مختلف شعبے ہیں اور دنیا کے انسان دنیا پر محنت کر رہے ہیں اور رات دن کر رہے ہیں. اللہ جل جلالہ من والوں نے اس انسان کو دنیا میں بھیجا، لیکن چونکہ یہ جاہل ہے، اس کے پاس علم نہیں، یہ اللہ کے غیبی خزانوں کو جانتا نہیں. حق تعالی شانہ نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا میں بھیجا، اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر اس انسان کو اس دنیا میں آنے کا مقصد بتایا، اس کی کامیابی اور ناکامی کو بتایا. کون سی چیزوں سے تو کامیاب ہوگا، کون سی چیزوں سے تو ناکام ہوگا. غیب کے چیزوں کو اس انسان کے سامنے رکھا. اللہ کو پہچان. اللہ نے جنت بنائی ہے، جہنم بنایا ہے، دنیا میں تجھے کیوں بھیجا ہے؟ اس انسان کو محنت کے لیے. تو اس میں اللہ نے محنت کی صفت رکھی، اور محنت کے ساتھ میں اللہ نے اس میں دونوں چیزیں رکھی ہے، خیر کا مادہ بھی ہے، شر کا مادہ بھی. ہر ایک انسان میں شیطان ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں خیر کا مادہ نہیں ہے، شر کا ہی ہے، وہ شر ہی کرے گا. فرشتوں کی جماعت ایک ایسی ہے کہ جس میں شر کا کوئی مادہ نہیں، اس میں خیر کا مادہ ہی. فرشتہ گناہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. انسان ایک ایسی چیز ہے، انسان ایک ایسا ہے کہ جس کو بنایا ہے اللہ نے، جس میں خیر اور شر یہ دونوں مادے ہیں.
جس چیز پر محنت کرے گا اس چیز سے آگے بڑھے گا۔ اس لیے اللہ نے انسان میں مختلف نسبتیں رکھی۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ یہ انسان جیسے عام جانور ہے، عام حیوانات ہے، ان کے اندر کے جو تقاضے ہیں وہ اس انسان میں بھی رکھے۔ حیوان اس کو کہا جاتا ہے حیوان ناطق، بولنے والا جانور۔ جیسے عام جانوروں کو بھوک لگے گی اس انسان کو بھی لگے گی، عام جانوروں کو پیاس لگے گی اس انسان کو بھی لگے گی، عام جانوروں کو جوڑے کی ضرورت پڑے گی اسے بھی پڑے گی، عام جانوروں کو سردی لگے گی اس کو بھی لگے گی، عام جانوروں کو گرمی لگے گی اس کو بھی لگے گی۔ جیسے حیوانات کے اندر میں جو ضرورتیں ہیں وہ اس انسان میں بھی، پہلی نسبت اس کے حیوان ہونے کی، یہ اپنی ضرورتیں لے کر آتا ہے۔ اب اس دنیا میں آنے کے بعد یہ انسان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے جو راستہ دیا ہے، اس راستے پر اگر یہ محنت کرتا ہے، اور محنت کے لیے فرمایا، نبیوں کے ذریعے سے انسان کو اس بات کو سمجھایا کہ تیری کامیابی، تیری ناکامی، تیری عزت، تیری ذلت یہ کہیں نہیں ہے، تیرے اندر سے نکلے گی۔ ذلیل کوئی نہیں کر سکتا، ذلت تیرے اندر سے نکلے گی۔ عزت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، اور حق تعالی شانہ کی سنت یہ ہے کہ عزت تیرے بدن سے نکلنے والے اعمال کی بنیاد پر ملے گی۔ اب یہ انسان اپنی محنت کا اگر جانور تو ہے ہی، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اس کے لیے کچھ نہیں کہنا پڑتا، وہ تو بھوک لگے گی کھائے گا، پیاس لگے گی پیے گا۔ اگر یہ کائنات پر محنت کرے گا اور چیزوں پر محنت کرے گا اور دنیا کی شکلوں کو محنت کا میدان بنائے گا اور اپنی ذات کو بھول جائے گا تو حیوانیت میں یہ آگے بڑھے گا، یہ جانور پنے میں آگے بڑھے گا۔ جیسے جانوروں کی قسمیں ہیں، اس میں یہ انسان بھی اسی قسم میں ہوگا، انسان کے روپ میں۔ دنیا میں ایک قسم ہے جانوروں کی جس کا کام یہ ہے اپنا کھاؤ، اپنا پیو، نہ کسی کو سینگ مارو، نہ کسی سے لڑائی کرو، نہ کسی کو تکلیف پہنچاؤ۔ یہ قسم ہے پہلی جانوروں کی، جیسے بکری ہے، جیسے گائے ہے، جیسے بھینس ہے۔ اپنا کھاؤ، اپنا پیو، اور اب اس کی بلا سے کہ پڑوسی بھوکا ہے، اس کے پڑوس میں جو جانور ہے وہ بھوکا ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ یہ پیاسا ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ اپنا پیٹ بھر لو، اپنا کھانا کھا لو، اپنا پانی پی لو، اپنے سائے میں بیٹھ جاؤ۔ دنیا کے کوئی کہاں ہے، کیا کرتا ہے، اس سے مجھے کوئی مطلب نہیں۔ یہ جانوروں کی پہلی قسم ہے۔ انسانوں میں اگر اپنی محنت نہیں ہے تو پہلے انسان، یہ آج کی دنیا میں شریف انسان اسے کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ بیچارہ اپنا دھندا کرتا ہے، اپنے گھر میں کھانا کھاتا ہے، اپنے بچوں کو پالتا ہے، کسی کو کچھ نہیں کہتا، کسی سے کوئی مطلب نہیں۔ اگر اسی حال میں یہ انسان رہتا ہے اور اپنی ذات کو محنت کا میدان نہیں بناتا، انبیاء نے جو راستہ بتایا اس راستے پر محنت نہیں کرتا، تو چونکہ انسان ہے یہ ترقی کرے گا، جانور ہے تو جانور پنے میں آگے بڑھے گا۔ جانوروں کی دوسری قسم جو ہے، وہ دوسری قسم وہ ہے کہ جو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے دوسرے کا جو ہونا ہو ہوتا رہے، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کسی کو ختم کرنا پڑا کر دے۔ شیر جو ہے جب بھوکا ہوتا ہے
تو یہ نہیں دیکھتا کہ میں اس جنگل میں سے گزر کر کے جانے والا جو آدمی ہے یہ 10 بچوں کی کفالت کرتا ہے، یہ محنت کرتا ہے اور اس کے پاس روزی لے کے جاتا ہے، 10 بچے کھاتے ہیں، 10 بچے شام کو بھوکے مریں گے، اسے اس سے کوئی مطلب نہیں، میرا پیٹ بھرنا چاہیے۔ کوئی عورت وہاں سے گزر رہی ہے، اسے کوئی مطلب نہیں کہ یہ چھوٹا سا بچہ دودھ پیتا چھوڑ کر کے آئی ہے، ہمارا پیٹ بھرنا چاہیے تو ہے تمہارا کچھ بھی۔ جب انسان اپنی ذات کو محنت کا میدان نہیں بناتا اور کائنات کو محنت کا میدان اور دنیا کی چیزوں کو محنت کا میدان اور دنیا کی چیزوں کو محنت کا مقصد بنا کر کے زندگی اس پر گزارتا ہے تو پھر یہ جانور پنے میں اوپر جاتا ہے، اور شیر کے طریقے سے یہ کہ کسی کا جو ہو نہ ہو ہوتا رہے، میرا گھر آباد ہونا چاہیے۔ میرے بچوں کا پیٹ بھرنا چاہیے، میرے بچوں کی خواہشات پوری ہونی چاہیے، چاہے کتوں کا جنازہ نکلتا ہو۔ یہ انسان دوسری قسم میں آتا ہے جب صحیح محنت پر نہیں ہوتا اور اس کے لیے کچھ نہیں، وہ خود بخود صحیح محنت نہیں ہوتی تو بری غلط چیزوں میں خود بخود آدمی ترقی کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے۔ یہ جانور میں ترقی کر رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی اس نے اپنی دنیا کو اپنی محنت کا میدان بنایا ہے، اور حق تعالی شانہ نے جس مقصد کے لیے اس کو بھیجا ہے اس مقصد کی طرف یہ متوجہ نہیں ہوتا تو پھر جانوروں کی یہ تیسری قسم میں داخل ہو جاتا ہے۔ انسان کے روپ میں کبھی بکری بن کر کے، کبھی گائے بن کر کے، انسان کے روپ میں کبھی شیر بن کر، چیتا بن کر، بھیڑیا بن کر کے زندگی گزار رہا۔ اس نے اور اپنی ذات پر محنت کا میدان نہیں بناتا اور محنت نہیں کرتا تو پھر یہ اور آگے جاتا ہے اور جانوروں کی ایک تیسری قسم ہے، اس قسم میں داخل ہوتا ہے، اور وہ قسم یہ ہے کہ میرا پیٹ بھرے یا نہ بھرے، مجھے فائدہ ہو یا نہ ہو، میں تجھے تکلیف پہنچاؤں، میں انسانوں کو تکلیف پہنچاؤں گا چاہے میرا کوئی نفع ہو یا نہ ہو۔ جیسے سانپ کی قسم ہے، بچھو کی قسم ہے، بچھو ڈنک مارتا ہے اس کا پیٹ نہیں بھرتا، سانپ ڈستا ہے اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ پھر یہ آگے بڑھتے بڑھتے یہ انسان اس قسم میں داخل ہو جاتا ہے کہ راستے میں آتے ہوئے چلتے ہوئے انسانوں کو تکلیف پہنچا دی، کسی کا مذاق اڑا دیا، کوئی بچی جا رہی اس بچی کو بغیر ضرورت کے چھیڑ دیا، اس کی زندگی خطرے میں پڑ گئی، اس کی عزت خطرے میں پڑ گئی، اور یہاں کیا بس تھوڑا سا مذاق ہو گیا۔ ہمارا نفع ہو یا نہ ہو، ہمیں دوسروں کو تکلیف پہنچانا، گویا بچھو اور سانپ یوں کہہ رہے ہیں ہمیں تو ہماری ماں نے جنائی ہے دوسروں کو تکلیف پہنچانے کی۔ جب انسان اپنی ذات کو اپنی محنت کا میدان نہیں بناتا اور کائنات کی شکلوں کو بناتا ہے تو پھر یہ اس قسم میں جا کر کے داخل ہو جاتا ہے اور اس طریقے سے ترقی کرتا رہتا ہے اور دنیا حالات کا شکار ہو جاتی ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انسانوں کو محنت کی جو چیز بتائی، سب سے پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ انسان کی محنت کا میدان اس کی اپنی ذات ہے، اس کی اپنی ذات ہے۔ اگر یہ اس کو اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا اور اپنے آپ کو اللہ کی مرضی پر چلا دیا تو کائنات کا پورا نظام کہ سب اس کے تابع ہو جائے گا۔ شرط ہے اپنی ذات پر محنت۔ اس لیے دوسری نسبت، ایک طرف حیوانیت کی نسبت ہے، دوسری نسبت حق تعالی شانہ نے اس کے ساتھ میں رکھی ہے، وہ ملائکہ والی نسبت ہے، فرشتوں کی نسبت ہے۔ اس میں خیر کا مادہ بھی ہے، جب خیر کی طرف چلتا ہے تو پہلی چیز یہ ہوگی کہ یہ عبادت کے راستے پر آئے،
عبادت فرشتوں کی صفت ہے. فرشتے وہی کرتے ہیں جو اللہ نے فرمایا ہے اور ان سے بچتے ہیں جس سے اللہ نے روکا ہے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. یہ فرشتوں کی صفات ہے. فرشتہ گناہ نہیں کر سکتا، اس کے مادے میں ہی گناہ نہیں. جب یہ محنت کرتا ہے انسان اور اپنی ذات کو محنت کا میدان بنا کر کے اللہ کی ذات کا یقین اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے گا تو سب سے پہلی چیز جو اس کی زندگی میں آئے گی وہ عبادت آئے گی. اور عبادت فرشتوں کی صفت ہے. پہلی حیوانیت کی نسبت اس کے ساتھ تھی، اب دوسری نسبت اس کے ساتھ میں ملائکہ کی ہو جائے. اب یہ نماز کی نیت باندھتا ہے تو اس کا تعلق ان آسمان کے فرشتوں سے ہو رہا ہے جو قیام میں. یہ رکوع میں جاتا ہے تو ان فرشتوں سے اس کا تعلق ہو رہا ہے کہ جہاں رکوع میں ہے. اس کی زندگی میں عبادت آئی کہ یہ حیوانیت سے نکل کر کے اوپر آیا. عبادت نہیں ہے تو صرف یہ جو کچھ بھی کر رہا ہے یہ حیوانیت کی قسم ہے اور اسی میں اس کی زندگی گزر رہی. اس کے حق تعالی شانہ نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے انسانوں کو محنت کا میدان بتایا. اور تمام حال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی ہے، آپ کی بعثت سے پہلے ملک عرب کے حالات، بھوک، اتنی بھوک تھی کہ بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ ایام جاہلیت میں ہمارا یہ حال تھا کہ ہم جنگلوں میں جاتے تھے، اگر کوئی چمڑے کا ٹکڑا ملتا تھا یہ دیکھتے تھے کہ اس جانور کا چمڑا ہے، اسے آگ پر سیک کر اس کی راکھ کو منہ میں ڈال کر پانی پی لیتے تھے. بعض مرتبہ یہ نہیں ملتا تھا تو حالات یہ تھے کہ جنگل میں جاتے اور جنگل میں کسی جانور کا خون دیکھتے تو گھٹنوں کے بل جھک کر کے اس سے اپنا پیٹ بھرتے تھے. اتنی غربت ہے، اتنی فقر و فاقہ ہے. ظلم اتنا عام ہے، حاکم محکوم پر ظلم کر رہا ہے، بڑا چھوٹے پر کر رہا ہے، مرد عورت پر کر رہا ہے، مالدار غریب پر کر رہا ہے. ظلم عام، لیکن بڑھتے 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 باپ اپنی بیٹی کو زمین میں زندہ درگور کر رہا ہے. لڑائی آپس میں اتنی ہے کہ معمولی معمولی باتوں پر لڑائی چل رہی ہے. ایک خاندان کا ایک مرتا ہے، مرتے وقت میں وہ وصیت کر کے مرتا ہے کہ جب تک سامنے والے خاندان کے 5 آدمیوں کو مار کر اس کی کھوپڑی میں شراب نہیں پیو گے وہاں تک مجھے میری روح کو چین نہیں ملے گا. ایک کے بدلے میں 5، 5 کے بدلے میں 25. تہذیب و تمدن سے اتنے دور ہے کہ بیت اللہ کا طواف ننگا ہو رہا ہے. مرد دن میں کر رہے ہیں، عورتیں رات میں کر رہی. ایسے حالات میں حق تعالی شانہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. قوم بھوکی ہے، قوم لڑائیوں میں بٹی ہوئی ہے، قوم میں تہذیب و تمدن نہیں ہے. ان سارے حالات میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بنیادی چیز فرمائی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. سارے مسائل کا علاج ایک اللہ کی ذات کا یقین صحیح کر لو، ایک اللہ سے ہونے کو اپنے دل میں اتار لو. صاحب بھوکے ہیں، کب بھوک دور ہوگی، پیاسے ہیں، پیاس دور ہوگی. بنیادی وہ محنت کہ جس کے لیے یہ انسان کی اپنی ذات کو محنت کا میدان بنا ہے. وہ ایمان اندر میں
اور جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے اس ایمان کو قبول کیا تو پھر حق تعالی شانوں کی طرف سے تربیت کا نظام چلا. اس لیے کہ ایمان بنیاد ہے. ایمان جتنا مضبوط دین اتنا آسان، ایمان جتنا کمزور دین اتنا مشکل. جیسے بدن میں باڈی میں جتنی طاقت اتنا چلنا پھرنا آسان، باڈی میں جتنی کمزوری اتنا چلنا پھرنا مشکل. سب سے پہلی چیز ایمان. اور یہ ایمان کی جگہ دل ہے. بہت دھوکہ ہوتا ہے. زبان ایمان کے اظہار کی جگہ ہے، اقرار کی جگہ ہے. ایمان اثر کرے گا جب جب اس کی جگہ پر پہنچے گا. الایمان ما وقر فی القلب. ایمان اس کی جگہ پر، جیسے گولی اس کی جگہ پر پہنچتی ہے تب جا کر کے بیمار کو فائدہ ہوتا ہے. بندوق کی بلیٹ اس کی جگہ پر رکھی جائے گی تب جا کر شام کو سامنے شیر کو اڑائے گی، ہاتھی کو مارے گی. وہ بلیٹ جیب میں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہاتھ سے آدمی یا گلیل سے یا کسی چیز سے وہی اسی بلیٹ کو مار رہا ہے تو چوہا بھی مرنا مشکل ہے. بلیٹ کو اس کی جگہ پر رکھا جائے گا. پھر اس کے بعد ان کا اب شیر کو مار، اب ہاتھی کو مار. ایمان اس کی جگہ پر جب تک نہیں آتا، اور ایمان کی جگہ دل ہے. اور اس ایمان کو اس کے دل تک پہنچانے کے لیے محنت ہے. بار بار اپنی زبان سے اس ایمان کو بولا جائے گا، اس ایمان کو سنا جائے گا، اس ایمان کے تذکرے ہوں گے. ایمانی نظر سے کائنات کو دیکھا جائے گا. بہت بڑی بلڈنگ دیکھی صاحب یہ ہے، لیکن ایمانی نظر کے اس سے کچھ نہیں ہوگا. یہ مٹی ہے، کچھ زمانے پہلے مٹی تھی، بعد میں مٹی ہو جائے گی. مٹی سے جیسے کچھ نہیں ہوتا اس سے کچھ نہیں ہوگا. بہت بڑی گاڑی دیکھی صاحب، اتنے کروڑ کی مہنگی گاڑی ہے، یہ ہے کہنا یہ مٹی تھی، بعد میں مٹی ہو جائے گی. اور ابھی جو چل رہی جیسے مٹی ہوگی تب اس سے کچھ نہیں ہوگا، ویسے آج بھی کچھ نہیں ہوگا. اس ایمان کو بنانا پڑتا ہے، اس ایمان پر محنت کرنی ہوتی ہے. اور یہ ایمان حق تعالی شانہ بندے کے اندر میں اتارتے ہیں حالات کے راستے سے. موافق حالات اب کیا بولتا ہے یہ، مخالف حالات اب یہ کیا کہہ رہا ہے. اب یہ کیا کہہ رہے ہیں. کسی کے ہاتھ میں اور کے ہاتھ میں، تیری بندوق سے کچھ نہیں ہوتا. ہماری ایک جگہ پر کچھ لوگوں نے ایک آدمی کو مارنے کے لیے آئے تو وہ اوپر کوٹھے پر تھا اور نیچے والوں کے پاس ہتھیار تھے، اس کے پاس کچھ نہیں تھا. وہ وہیں سے کہہ رہا ہے تمہارے ہتھیاروں سے کچھ نہیں ہوتا، کیا کرو گے تم اس ہتھیاروں سے، تمہاری لکڑی اور ڈنڈوں سے کیا ہوگا. اور اس نے اوپر سے چھلانگ لگائی نیچے. تو پہلے منزل سے جو چھلانگ لگائی تو نیچے والے گھبرا کر بھاگے، تو ان کے ڈنڈے اس کے ہاتھ میں آ گئے. تو اب ڈنڈا ہاتھ میں آیا تو کہ اب آؤ میرے سامنے، اب میرے پاس ڈنڈا ہے، کون ہے. بدل گئی. ان کے پاس تھا، وہاں تک کیا کہا تمہارے ڈنڈوں سے کچھ نہیں ہوگا. اپنے پاس آیا تو ہے میرے پاس ڈنڈا ہے، آؤ کون آتا ہے. یہ بدل گئے. یہ مانتے ہر حال میں چیز دے کر چیز لے کر حق تعالی شانہ آزمائیں گے. اس کی زبان کا بول کیا کہہ رہا ہے.
جیسے اور کے پاس میں ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا، میرے پاس ہوگی تو بھی اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ مال، پیسہ، دولت، عہدہ دوسروں کے پاس ہے کچھ نہیں ہوگا، ایسے میرے پاس ہوگا تو بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اس ایمان کو بنانا، یہ ایمان جتنا اندر میں مضبوط ہوتا چلا جائے گا اتنا دین پر چلنا آسان ہوگا، اور دین پر جب چلنا آسان ہوگا تو پھر عبادات کے راستے پر یہ چلے گا، عبادات اس کی زندگی میں آئے گی، اور عبادتیں جتنی زندگی میں آتی چلی جائے گی فرشتوں والی نسبت اجاگر ہوتی چلی جائے گی۔ اب اس کا فرشتوں کے ساتھ جو ہے، لیکن فرشتہ جو ہے اس سے بھی آگے یہ انسان بڑھے گا۔ فرشتہ فرشتہ رہ سکتا ہے، یہ خلیفہ نہیں بن سکتا، اس میں ہے ہی نہیں بات۔ اس انسان میں تیسری نسبت یہ ہے کہ اللہ نے اس انسان کو اپنا خلیفہ بنایا۔ جو فرشتہ کروڑ سال تک عبادت کرے تو وہ خلیفہ نہیں بن سکتا۔ جب یہ عبادات کے راستے پر آیا تو پھر حق تعالی شانہ اس کے اندر میں تیسری جو نسبت ہے اس کو اجاگر کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ یہ اللہ کا خلیفہ بن کر دنیا میں، اللہ نے کہا کہ میں فرشتوں کے سامنے یہی تو کہا تھا کہ میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ اب اس میں صفت آئے گی، اللہ کھاتے نہیں کھلاتے ہیں، اللہ پیتے نہیں پلاتے ہیں، اللہ کو مکان کی ضرورت نہیں ہے، مکان دیتے ہیں۔ یہ انسان چونکہ انسان ہے اس لیے کھائے گا بھی اور کھلائے گا بھی، یہ خود کھائے گا بھی اور بھوکوں کو کھلائے گا، یہ پہنے گا بھی چونکہ انسان ہے ضرور، لیکن دوسروں کو پہنائے گا۔ یہ پیاسا ہے، پیے گا پانی، اللہ پیاس کو نہیں، اللہ محتاج نہیں، اس سے وہ پلاتے ہیں۔ یہ چونکہ انسان ہے اس نسبت سے پیے گا، چونکہ خلیفہ ہے اس نسبت سے دوسروں کو پلائے گا۔ یہ تیسری نسبت اس کے اندر میں، یہ خلیفہ ہوگا، یہ دنیا کے انسانوں کے لیے رحم کرنے والا ہوگا۔ یہ خود بھوکا رہے گا، پیاسا رہے گا، دوسروں کی ضرورتیں پوری کرے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بھلا آدمی وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے دوسروں کو نفع پہنچے۔ جتنا اپنی ذات پر محنت کرتا چلا جائے گا، اپنی ذات کو محنت کا میدان بنائے گا، اب یہ صفات اس کے اندر میں منتقل ہوگی کہ یہ اپنی ضرورتوں کو مختصر کرے گا، اپنی بیٹی کی، اپنے بیٹے کی شادی کرائے گا کیونکہ انسان ہے، لیکن ضرورت کے اعتبار سے اس میں لگائے گا، اور باقی لوگوں کی بیٹیاں اور لوگوں کے بیٹے جو بغیر شادی کی وجہ سے پریشان ہیں، اب ان کی شادی کا فکر کریں۔ خلافت کی نسبت اس کے اندر میں منتقل ہو اور یہ دوسروں کو نفع پہنچائے۔ یہ تین نسبتیں جو ہے، یہ نسبتیں تینوں کے ساتھ میں حق تعالی شانہ پھر چوتھی نسبت عطا فرماتے ہیں، وہ ہے نبی کے نیابت والی نسبت۔ جب محنت کرے گا کرتے لیکن یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بس یہاں تک چلے گا کہ نبی کی بات کو مان کر اس پر چلے گا، اس کے آگے راستہ نہیں۔
لیکن اس امت کے لیے حق تعالی شانہ نے یہ ہے کہ چوتھی نسبت پھر حق تعالی شانہ جب یہ محنت کرتے 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 آگے بڑھتا ہے تو پھر اللہ ختم نبوت والی نسبت اسے عطا فرماتا ہے. ختم نبوت والی نسبت کہ امت جہنم سے بچ جائے. جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا درد نبیوں کی نیابت جو ملے گی وہ کہ نبیوں کے اندر میں جو درد، جو غم، جو اندر کی بے چینی، کس بنیاد پر کہ یہ جہنم میں جلے. اس لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لاتے تھے، حق تعالی شانہ نے دعوت کی محنت عطا فرماتے تھے، حالات کے شکار ہوتے تھے، مارے جاتے تھے، پیٹے جاتے تھے، پتھر ڈالے جاتے تھے، لیکن اس حال میں پیچھے بھاگ رہے کہ جہنم میں جائے. وہ غم، وہ بے چینی. جب آدمی اپنی ذات پر محنت کا میدان بناتا ہے اور کرنا شروع کرتا ہے تو پھر حق تعالی شانہ اس کے ساتھ نبیوں کی نیابت کی نسبت حق تعالی شانہ عطا فرماتا ہے. اور اس نسبت پر جب آدمی محنت میں لگتا ہے اور آدمی قربانی میں لگتا ہے، اس محنت پر چلتا ہے تو پھر حق تعالی شانہ اس محنت کے ساتھ ساتھ اللہ پاک اس کے ذریعے سے ہزاروں انسانوں کو جہنم سے بچاتا ہے. یہ حق تعالی شانہ نے نسبت دی اور اس کے لیے محنت کا میدان اس انسان کو رہا. کائنات کا مسئلہ تو کائنات کی ساری چیزوں کو اللہ جل جلالہ من والہ نے اس انسان کے زندگی میں کامیابی ناکامی کی بنیاد نہیں رکھی. یہ ضرورت ہے اور ہر ایک کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے. ہر ایک کی مقدر میں کیا کھائے گا، کیا پیے گا، کیا چیزیں ہیں، اس کو محنت کے لیے جو دیا گیا ہے وہ اس کی اپنی ذات ہے. اس کے لیے حق تعالی شانہ نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر کے اس محنت کو کیا اور محنت کو کر کے پوری امت کے سامنے یہ بنیادی سب سے آخری جو ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امتی ہے جس پر ذمہ داری ہے اپنی ذات کو جہنم سے بچانا اور انسانوں کو جہنم سے بچانا. یہ اس کی ذمہ داری. ثواب نہیں. بہت سی مرتبہ غلط فہمی ہو جاتی ہے، صاحب کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو ثواب نہیں ملے گا اور کوئی نقصان نہیں. اس امت کی ذمہ داری ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امتی ہے، دین پر چلنا یہ اس کی ذمہ داری ہے اور دین پر چلانے کی محنت کرنا یہ اس کی ذمہ داری ہے. یہ کام سونپا گیا ہے اور جب تک یہ اپنی ذمہ داری پر چلے گا دنیا میں دین زندہ ہوتا چلا جائے گا. اس لیے ایک ایک چیز کی ذمہ داری اور اس ذمہ داری کو جتنا ادا کرتا چلا جائے گا اتنے اللہ کی طرف سے جیسے اور نبیوں کو اللہ پاک نے بھیجا اور ہر نبی کو اس کی محنت کا میدان بتایا، محنت کا میدان. حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا گیا اور آپ کی محنت کا میدان آپ کا گھر تھا. نبی ہر زمانے میں آئے، آپ کی محنت کا میدان آپ کا گھر تھا. اس امت سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اس امت کو کہا گیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اب یہ اپنے گھر پر محنت کرے گا، اپنے گھر والوں کو دین پر لانے کی محنت کرے گا، اپنی بیوی کو بچوں کو دین پر لانے کی محنت کرے گا.
ان کی زندگی میں دین آئے، اس کے لیے اپنے گھر میں یہ تعلیم کا حلقہ قائم کر رہا ہے، فضائل کی تعلیم کو شروع کر رہا ہے کہ فضائل کے راستے سے اس میرے بیوی اور کے اندر میں دین آئے گا تو اس کے ذریعے سے میرے بچوں میں دین آئے گا۔ تو اسماعیل علیہ السلام کو جو ذمہ داری دی گئی تھی وہ ذمہ داری یہ ادا کر رہا ہے، تو اسماعیل علیہ السلام کی محنت کا نور اسے ملے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کے ساتھ۔ یہ اپنے گھر پر محنت کر رہا ہے، فضائل کے راستے سے، سمجھانے کے راستے سے۔ اب بیوی میں دین آیا تو بچوں میں دین آئے گا، بیوی میں دین نہیں تو بچوں میں دین لانا مشکل ہے۔ جو جہاں بچہ بنتا ہے اس کے اثرات اس پر ہوتے ہیں۔ آپ نے کئی کھلونے دیکھے ہوں گے جو بازار میں ملتے ہیں، اس کھلونے کو آپ لینے جائیں گے اور پوچھیں گے بھائی کیا ہے اس کی قیمت، ان کا 200 روپے۔ لیکن یہ کھلونے جہاں بنتے ہیں جس کارخانے میں، اس سے جا کر پوچھو تو ان کا بھائی یہ تو ایسے ہی نہیں بنتے، اس کی ڈائی بنانی پڑتی جس کے اندر یہ کھلونے نکلتے ہیں۔ سب ہی کتنے کی بنے گی؟ ان کا 2 لاکھ کی۔ 2 لاکھ کے؟ ہاں، وہ کھلونا تو 200 روپے کا ہے، یہ 2 لاکھ، اس لیے کہ اس کے اندر میں کھلونا بنتا ہے اور اس کے اندر میں ذرا سی بھی کوئی شگاف، ذرا سی بھی کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے تو وہ تمام کھلونوں میں آئے گی۔ اس کو بہت صاف رکھنا پڑتا ہے۔ ایسے ہی ماں کے اندر کی صفات بچے میں منتقل ہوں گی۔ ماں کی زندگی میں دین آئے گا، بچوں کی زندگی میں دین آتا چلا جائے گا۔ اس لیے ہمیں ایک محنت دی گئی کہ ہم اپنے گھر پر محنت کریں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، سمت کو کہا گیا ہے۔ اب گھر پر محنت کرے گا تو یہ محنت ہے جو اسماعیل علیہ السلام کو محنت دی گئی تھی۔ اسماعیل علیہ السلام کی محنت کا نور اسے ملے گا محمدی مہر کے ساتھ۔ پھر اس کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ یہ اپنے اطراف کے ماحول کو بنائے، اپنے شہر کے ماحول کو بنائے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو حق تعالی شان نے شہر مدین کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ اب یہ گشت کے ذریعے سے، روزانہ کی مسجد کی تعلیم کے ذریعے سے، دوسرے گشت کے ذریعے سے اپنے شہر اور شہر کے اطراف میں محنت کر رہا ہے۔ اب اس محنت کے ذریعے سے دین زندہ ہوگا۔ اپنی ذات اپنے گھر میں آیا دین، اپنے ماحول میں دین آئے گا۔ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اپنے ماحول میں دین آئے گا۔ حق تعالی شان اس کی اس محنت پر اس کو حضرت شعیب علیہ السلام کا نور دیں گے محمدی مہر کے ساتھ۔ یہ اعمال ہے۔ اپنے اطراف پہ یہ محنت کر رہا ہے 3 دن نکل کر کے، اور اپنے اطراف کے بستیوں کے اندر میں جا کر کے یہ دین زندہ ہو جائے، ہر مسجد میں گشت شروع ہو جائے، تعلیم شروع ہو جائے، لوگوں کی زندگیوں میں دین آ جائے۔ تو یہ کیا ہوگا؟ ان کا حضرت لوط علیہ السلام کو 5 بستیوں کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا گیا تھا، تو حضرت لوط علیہ السلام کی محنت والا نور اسے ملے گا محمدی مہر کے ساتھ۔
اپنے ملک میں چلے چلے کے لیے نکل رہا ہے اور چلے چلے لگا کر کے محنت کر رہا ہے. کبھی چلہ لگایا, کبھی 4 مہینے لگائے, کبھی اپنے ملک میں سال لگایا. اب اس کے ذریعے سے پورے ملک میں دین لانے کی محنت کر رہا ہے. تو اس کو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حق تعالی شانہ نے ملک مصر کے لیے نبی بنا کر بھیجا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام والا نور محمدی مہر کے ساتھ ہے. اپنے زمانے کے انسانوں میں دین آ جائے, اپنے زمانے کے انسان دین پر چلنے والے بن جائے, اس کے لیے محنت کر رہا ہے. تو پھر ان کا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا ان کے زمانے کے انسانوں کے لیے ایک محنت ہے. یہ ہوئی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام والی محنت کا ان کا دائرہ جتنا تھا. یہ کبھی تعلیم کے ذریعے سے, کبھی گشت کے ذریعے سے, کبھی 3 دن کے ذریعے سے, کبھی چلے کے ذریعے سے, کبھی 4 مہینوں کے ذریعے سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام والی محنت کو کرتا چلا جا رہا ہے اور اس کے نور کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کے ساتھ لے رہا ہے اور اللہ کی مددوں کو اسی اعتبار سے لے رہا ہے. لیکن ابھی اس سے آگے کی نسبت اس کی باقی ہے اور وہ ختم نبوت والی نسبت ہے. اور وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام زبانوں کے لیے, تمام زمانوں کے لیے, تمام قوموں کے لیے, قیامت تک کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا ہے. اب یہ پوری دنیا میں محنت کرتا چلا جا رہا ہے کہ یہ دین آج بھی اور ہمیشہ کے لیے دین زندہ رہے. اس محنت میں یہ لگا. اب اس محنت کے نتیجے میں, لگنے کے نتیجے میں, جب اس نے اپنی ذات کو اپنی محنت کا میدان بنایا, ایمان بنانے سے لے کر کے اوپر تک حق تعالی شانہ نے کائنات کی ساری چیزوں کو اس کے حوالے کر دیا. من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کے ہو گئے. اب یہ اس کی آواز پر جنگل کے جانور جو ہے وہ جنگل خالی کر رہے ہیں. یہ صحابہ وہ جو تھے, میں نے پہلے جیسے کہا کہ کھانے کے لیے جن کے پاس نہیں تھا, پینے کے لیے جن کے پاس نہیں تھا, سرکار کے تشریف لانے سے پہلے تہذیب و تمدن نہیں تھا, ایک 23 سال کے مختصر سے عرصے میں اپنی ذات کو محنت کا میدان بنایا اور جو گھاٹیاں آئی اس گھاٹیوں سے گزرتے چلے گئے. 23 سال کے عرصے میں حق تعالی شانہ نے ان میں ایسے لوگ پیدا کر دیے کہ افریقہ کے جنگل میں صحابہ گزر رہے ہیں اور رات کو وہاں قیام کی ضرورت پیش آئی اور جنگلی جانور, زہریلے جانور ہیں, اب ایک آواز لگا رہے ہیں, اے جانوروں آج ہمیں قیام کرنا ہے, خالی کرو. کہاں آواز کہاں تک پہنچی, کس پر اثر کی؟ کن لوگوں کی جو ابھی 23 سال پہلے جن پر کوئی حکومت کرنے تیار نہیں تھا, ان کی وہ جب اللہ کے ہو گئے اور اپنی ذات کو محنت کا میدان بنایا, اللہ نے وہاں تک پہنچا دیا کہ ان کی آواز پر جنگلی جانور لائن در لائن جا رہے ہیں. یہی وہ صحابہ کی جماعت تھی اور انہی کے افراد تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں, آپ کے خلافت کے زمانے میں, عمرو بن عاص فاتح مصر سے ایک خط آیا اور اس میں یہ لکھا ہے کہ فتح ہو گیا مصر, دریائے نیل, یہاں کے لوگ آ کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں پرانا معمول یہ ہے کہ ہر 2 سال میں ایک لڑکی کو قربان کرنی ہوتی, تو اس کے بعد یہ نہر نیل چلتا ہے, دریائے نیل چلتا ہے, ہم کیا کریں؟ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا خط لکھا کہ یہ لوگ آ رہے یہ کہہ رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب قاصد آیا تو اس قاصد کے ساتھ میں 2 خط بھیجے, ایک حضرت عمرو بن عاص کے نام کہ میں یہ جو دوسرا خط بھیجتا ہوں اسے دریائے نیل میں ڈال دو.
اس خط میں یہ لکھا تھا کہ مخاطب کون ہے؟ دریائے نیل ہے. دریائے نیل کو مخاطب کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر تو اپنی طرف سے چلتی ہے یا چلتا ہے ہمیں تیری ضرورت ہے. اگر اللہ کی طرف سے تو چل رہا ہے تو تجھے چلنا ہوگا. اس وقت سے چلی ہے اب تک دریائے نیل بند نہیں ہو رہا ہے. اپنی ذات کو محنت کا میدان بنایا جس کے نتیجے میں اللہ کے عوامر اندر میں آئے، پھر زمین و آسمان کی چیزوں کو اللہ نے تابع. اس وقت میں پوری دنیا کے، میرے آپ کے پوری دنیا کے مسائل کا حل کائنات کی کسی چیز میں نہیں. اس کا تعلق ہے ہی نہیں انسان کی امن اور چین سے، زندگی کے بننے سے اس کا تعلق نہیں. اسباب سکون تو آ سکتے ہیں، سکون نہیں آ سکتا. سکون کا تعلق اعمال سے، انسان کے بدن سے نکلنے والے اعمال پر حق تعالی شانوں کی طرف سے فیصلے ہو. کوئی بھی ہو، گناہ کی اپنی نحوست ہے، نیکی کا اپنا نفع ہے. جیسے چیزوں کی حق تعالی شانوں نے خاصیت رکھی ہے، ایسے اعمال کی خاصیت ہے. نمک منہ میں ڈالو منہ نمکین ہوگا، شکر منہ میں ڈالو منہ میٹھا ہوگا. حق تعالی شانہ نے سب کے لیے یہ رکھا ہے. جب تک حق تعالی شانہ چاہیں گے اس وقت تو اس کی تاثیر بدل دیں گے، لیکن یہ 100 سال نہیں، 200 سال نہیں، زمانوں سے چل رہا ہے. اللہ کی قدرت سے باہر نہیں، لیکن اللہ کا ایک نظام ہے. منہ میں نمک ڈالو نمکین ہوگا، شکر ڈالو میٹھا ہوگا. غریب ڈالے تو بولو، ارے غریب منہ میں شکر ڈالے تو منہ میٹھا ہوگا جی. مالدار، حاکم، صدر صاحب، وزیر اعظم صاحب پورے مجمع کے بیچ میں ڈالے تو شکر منہ میں ڈالے تو یہ میٹھا ہوگا. اور گھر کے اندر میں چھپ کر لائٹ بند کر کے منہ میں ڈالے گا تو. جیسے چیزوں کی تاثیر ہے ایسے انسان کے بدن سے نکلنے والے اعمال کی تاثیر. کوئی بھی کرے، چھپ کے کرے علانیہ کرے، اس چیز کا اثر اس پر آئے گا. اس کی تاثیر، نماز کی تاثیر ہے فلاح، کامیابی. جو بھی پڑھے گا لیکن نماز پڑھے، اس نماز کو سیکھ کر، اس نماز پر مشق کر کے، محنت کر کے نماز کو نماز بنا کر کے پڑھے گا، اس نماز کی تاثیر ہوگی. زکوٰۃ کی تاثیر ہے، روزے کی تاثیر ہے. روزے سے تقویٰ آتا ہے، نماز فحش و منکرات سے روکتی ہے. ذکر دلوں کو مطمئن کرتا ہے، اطمینان دیتا ہے. حج سے غنا آتا ہے، اللہ کی نسبت پر جان اور مال کے خرچ کرنے پر اس میں برکت ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں وہ ہے جس کی خاصیت ہے. ایسے دعوت کی خاصیت ہے. دعوت کی خاصیت یہ ہے کہ اس دعوت کو جہاں بھی زندہ کیا جائے گا اور جہاں دعوت پر محنت کی جائے گی اور اس پر جان و مال کی قربانی دی جائے گی، حق تعالی شانہ دین کو زندہ کرے. جس ملک میں، جس علاقے میں جہاں کیا جائے، کیسے بھی حالات،
اس لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو حق تعالی شانہ نے جہاں بھیجا کیسے حالات میں بھیجا. نبیوں کے آنے کا زمانہ وہ ہوتا تھا کہ جب دنیا میں شرک، کفر، جہالت عام ہو جاتی تھی تو گویا یہ نبی کے آنے کا موسم ہوتا ہے. اور نبی تشریف لاتے تھے اکیلے آتے تھے. پوری قوم میں بے دینی ہے، پوری قوم میں جہالت ہے، اور حق تعالی شانہ نبی کو بھیجتے تھے جماعتیں بنا کر نہیں، ایک کو، ایک ایک نبی آیا. کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں. اور یہ یہاں بھی جو نبی بھی آئے اور جنہوں نے بھی آ کر کے ایمان کی دعوت دی اور مخالف ہو گئی، ان سب کے درمیان میں اکیلے ان کی حفاظت کا مسئلہ. لیکن تمام نبیوں کو حق تعالی شانہ نے دعوت کی محنت لے کر بھیجا. جیسے کلمہ لا الہ الا اللہ مشترک ہے تمام نبیوں میں، ویسے تمام نبیوں میں مشترک ہے کہ حق تعالی شانہ نے ہر ایک کو دعوت دی، دعوت کی محنت. ایریے ذمہ داری چھوٹے بڑے ہیں. اور نبی جب تشریف لائے اور اس دعوت کی محنت کو کیا تو حق تعالی شانہ نے وہیں سے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ لوگ جھوک در جھوک ایمان میں داخل ہوئے. اور ایک طبقہ جو ایمان میں داخل نہیں ہوا پھر اللہ کی طرف سے فیصلہ آیا اور ختم ہو گیا، پھر چلا. یہ محنت اللہ نے ہمیں دی کہ جیسے شکر سے منہ کھارا منہ میٹھا ہوتا ہے اور نمک سے منہ نمکین ہوتا ہے، اسی طریقے سے جہاں بھی اس محنت کو کیا جائے گا حق تعالی شانہ دین کو زندہ کرے. اللہ نے اتنی بڑی محنت سے میرے اور آپ کو نسبت عطا فرمائی. معمولی چیز نہیں ہے، معمولی چیز نہیں ہے. اس محنت سے نسبت، اور حق تعالی شانہ نے مجھے اور آپ کو قبول فرمایا اور اللہ نے اپنے راہ میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ بہت بڑا انتخاب ہے اللہ کی طرف سے دینے کے لیے. لیکن اللہ کا نظام ہے، حق تعالی شانہ اپنے بندوں کی تربیت کرتے ہیں اور اپنے بندوں کو آگے بڑھاتے ہیں، اس کے لیے حالات لاتے ہیں. الف لام میم حسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. آزمائش، امتحان آتا ہے. امتحان ترقی کے لیے آیا کرتا ہے، امتحان تنزلی کے لیے نہیں آتا. کبھی حالات موافق ہو، سب ہے نارمل، اور اچانک آپ نے طے کر دیا صاحب مجھے سال کی جماعت میں جانا ہے، سب نارمل ہے. جہاں نکلنے کا زمانہ آیا حالات 19-20 ہونے شروع ہوئے، اچانک سے مسائل آنے شروع ہوئے. اب ایک طرف یہ تقاضا ہے، ایک طرف میں کھڑا ہوں، دوسری طرف وہ تقاضا ہے، درمیان میں کھایا تھی. نکلوں گا حالات آئیں گے، نکلوں گا گھر